سوال جواب کو لوں جڑے عشق دی تیر شہید ہوئے او وجہ لیے فوج حسین والی وچ بازار دید خرید ہوئے جتھا عاشقاں دے جھنڈے جھل رہے اتھا پیر فقیر مرید ہوئے جنہ عشق دا ذوق نہ چکھیا ہے در او مردود یہود یزید ہوئے اب روئی لکڑی دھاڑے مار کے رلا گئی پوری مسجد کو تڑپا گئی اب حضور بیٹھے نہیں منبر پہ کبھی کس کو چپ کراؤں کس کو چپ کراؤں اٹھے سرکار کرنے لگے لکڑی سے پیار اوے من جا میرے یار ایسے ہاتھ رکھ کے کھڑے ہیں سرکار وہ شور نہ پاؤ چپ کر جا تو نے تو سب کو رلا دیا آگ لگا دی چپ کر آپ غور فرما رہے ہیں عقل والو علم والو یہ لکڑی کے سر پہ ہاتھ ہے اور ہاتھ رکھ کے کہا تجھے کس نے رلایا تجھے کس نے رلایا سرائکی میں کہتے ہیں میں کو پتھر مارتے پوچھ دے چند میں کو پتھر مارتے پوچھ دے چند کیوں خون پیا وحدی کہہ ماری یوں ترچی نگاہوں سے ہمیں قتل بھی کرنا پھر صاف مکر جانا کہ ہم اس سے بری ہیں پوچھ رہے ہیں تجھے کس نے مارا اب وہ حدیث پاک اور میں نے جیسے کہا اب میں آپ کو اصطلاح کیا کہوں یہ قرآن مجید کے درجے تک پہنچتی ہے یہ حدیث جو بیان کر رہا فرمایا کہ حضور نے کہا تجھے کس نے مارا ہچکیاں لے رہا ایسے اور جب ہاتھ رکھا جب بچے کو مارے نہ کوئی اس وقت نہیں روتا جب ماں کی گود میں جا گرتا ہے پھر چیخ نکلتی ہے ماں میں نے فلانے بھی مارے فلانے بھی مارے صحیح کول ملاتے حال پوچھا ایک وہی بھرن جسا اردو کا ایک شعر پڑھ رہا ہوں اگر سمجھ آ گیا تو اس نے پوچھا جناب کیسے ہو اس خوشی کا حساب کیسے اس خوشی کا حساب کیسے ہو سرکار نے کہا تجھے کس نے مارا اب وہ ہچکیاں لینے لگا رونے لگا علامہ جامی کی روح تڑپی اس نے کہا ایک مار ہو تو بتاؤں ایک زخمی ہو تو قصہ سناؤں از حسن ملی ہے خود شورے بجہاں کر دی ہر زخمیوں پہ سمل را مصروف فغاں کر دی بے جرم و خطا قتلم از ناز بتاں کر دی خود تیز زدی برمن نام دیگراں کر دی اس کا ترجمہ عرض کروں نون نگاہ تیری میں نے قتل کیتا اے نگاہ آکھاں یا قضا آکھاں تیری گلی دے وچ میں شہید ہویوں اے گلی آکھاں یا کربلا آکھاں تیرے ہاتھ رنگیے میرے خون اندر اے لہو آکھاں یا ہنا آکھاں علی حیدرہ میں نو تیرے بچو نظرے بول میں تینوں کیا آکھاں حضور نے اس کو کہا تو اچھا تو رو نہیں میرے ساتھ بات تو کر لیکن وہ چپ نہیں کر رہا سرکار نے دیکھا چپ نہیں کرتا ان کے نثار کوئی کیسے ہی غم میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے اللہ اکبر حضور نے ایسے بات
بازو کھولے، جس کے قدموں کو عرش ترسے، وہ رحمت کے بادل برسے تو کہاں برسے؟ ناشاد ہے گال مقدر دی، رکھے روزے کہ عید کی تھی، وہ روتے رہ گئے، ان کو پاؤں کے تلوے نصیب نہیں ہو سکے، ایک لکڑی آئی یار کے سینے سے لگی ہوئی ہے۔ یہ کس کا کمال ہے؟ یہ عشق کا کمال ہے۔ لکڑی کے سینے میں آیا ہے، نبی نے بازو کھولے، بازو کھول کے لکڑی کو کھجور کے تنے کو حضور یوں گلے لگا کے، جیسے صدیوں کے بچھڑے آج ملے آئے ایسے کر کے کھڑے ہیں۔ اب وہ چپ ہو گیا، اب حدیث کے لفظ ترجمہ عرض کروں، سرکار صحابہ حیران، حضور لکڑی کو آپ سینے سے لگا کے کھڑے ہو، فرمایا صحابہ اگر میں اسے سینے سے نہ لگاتا یہ قیامت تک روتا رہ جاتا۔ کیا عشق ہے، کیا تیرے عشق کی لگن ہے، کیا تیرے عشق کی دکھن ہے، کیسے تیرے پیار کی چبھن ہے۔ اب اس کو سینے سے لگا کے کھڑے ہیں، ذرا اختیار دیکھے، کہہ رہے ہیں یہ تم من جائے تو تجھے اس درخت کو تجھے اس باغ میں لگا دوں، تجھے اس حال میں کیا اختیار ہے؟ کہہ رہے ہیں تو اگر مانے تو تجھے اس باغ میں لگا دوں جہاں سے تجھے کاٹا کیا ہے، تو لگ جائے گا، تجھے دوبارہ پھل لگے گا، میرے صحابہ تیرا پھل کھائیں گے۔ اب وہ بھی عشق میں آئے، کہنے لگا مجھے منظور نہیں، مجھے نہیں منظور، میں نہیں جاؤں گا دور، مجھے نہیں منظور، میں نے نہیں جانا دور۔ پھر بولے حضور اللہ یہ عشق کا برسا نور، بولے میرے حضور، فرمانے لگے اچھا تجھے جنت میں پہنچا دوں؟ کہنے لگا ہاں۔ اب بولے نا میرے حضور یہ پیشکش مجھے منظور، اب دیکھو کیا کرتے ہیں حضور، کیونکہ جو ایک بالش کی جدائی برداشت نہیں کر سکا، 2 کنال دور باغ تھا وہاں بھی جانا منظور نہیں کرتا، جنت تو 7 آسمانوں کے پار ہے وہاں کیسے جائے گا؟ لیکن اس نے بتایا وہ جنت اور ہے جو میں نے مانگی ہے، وہ جنت اور ہے۔ کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں، مگر اے دل فرقت کوئے نبی اچھی نہیں، تیرے در کی بھیک چھوڑے سروری کے واسطے، تیرے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں، تیرے در دی بھیک چنگیری بھاوے ہوئے کولا کیری، در در نو کر خوار مدتا بیت گیا۔ جب عشق آتا ہے لکڑیوں کو رلاتا ہے، اب سمجھ میں آیا ہے، میں کہہ رہا ہوں اب ذرا تھوڑا سا بغداد چلے، تھوڑی دیر کے لیے بغداد چلے، کر کے انہیں یاد چلے، سینے کے کر کو آباد چلے، تھوڑی دیر کے لیے بغداد چلے۔ غور فرمایا جب عشق آتا ہے تو یہ پہاڑوں کو یہ ٹھوک ٹھوک نہیں فرماتا ہے، یہ پورے پہاڑ اٹھا کے کاندھے پہ رکھ کے نکل جاتا ہے۔ جب عشق آتا ہے حسن کو مجبور فرماتا ہے، حسن کبھی کبھی خود چل کے آتا ہے، اور یہی بغداد کا داتا ہے۔ یہ جو ہم آپ غوث الورا ہر سال مناتے ہیں اور علماء کو بلاتے ہیں،
دیوانے نہیں ہے، ہمیں پتا ہے